بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پاکستان کا خاموش سفارتی کردار اب کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پچھلے 2-3 دنوں کے اندر جو سرگرمی دکھائی ہے، اب وہ عالمی میڈیا میں جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اسلام آباد کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب سے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اس جنگ میں مصروف ہے، اس جنگ کی کوریج میں مصروف ہے۔ اب جب لمحہ بلمحہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ایران جوابی کارروائی کرتا ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا میں چاہے وہ خبر رساں ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ عالمی بڑے چینلز ہیں، چاہے ویب سائٹس ہیں، یہ سارے کے سارے میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں یہ اس جنگ میں مصروف ہیں، اس جنگ کی رپورٹنگ میں مصروف ہیں۔ اور اب جب ایران کا ذکر ہوتا ہے تو اسلام آباد کا ذکر ہو رہا ہے، پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اس میں ترکی اور مصر کا بھی کردار ہے، لیکن یہ مذاکرات کہاں ہوں گے؟ اسلام آباد میں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس ساری ڈیولپمنٹ پر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پاکستان کا یہ جو خاموش کردار ہے، یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، کتنا یہ بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ علماء کرام کی ایک ملاقات ہوتی ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے، اور اس کے 2-3 دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ مہم کا آغاز ہوتا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خلاف۔ اور جس طریقے سے اس میٹنگ کی باتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ ان علماء کرام کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو ایران پسند ہے تو آپ ایران چلے جائیں۔ اس کے جواب میں پھر بہت ساری باتیں کی گئیں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں کی گئیں، بہت ساری تقریریں جو ہیں آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ لیکن جو خاموش کردار ہم نے دیکھا اس مرتبہ، اب یہ پاکستانی نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یہ اس کا اعتراف کر رہا ہے اور اس کی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ پچھلے سال جب جنگ مسلط کی گئی تھی، جب حملہ کیا گیا تھا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر، تو پاکستان نے جو کردار ادا کیا تھا، پاکستان کا جو سفارتی کردار تھا، وہ اس کا اعتراف کیا ایرانی قیادت نے، اور تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر۔ اس مرتبہ ایک بہت بڑے امتحان سے پاکستان دوچار تھا۔ وہ اس لیے کہ جو تعلقات کا توازن ہے وہ برقرار رکھنے میں پاکستان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا۔ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، یعنی سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوگا تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوگا تو وہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ یہ بنیادی ایک نقطہ تھا اس دفاعی معاہدے کا۔ اب جس طریقے سے ایران جوابی حملے کر رہا تھا امریکی اڈوں کے اوپر اور امریکی جہازوں کے اوپر، اور جس طریقے سے امریکی سفارت خانے عرب ممالک میں نشانہ بن رہے تھے ایرانی میزائلوں کے ہاتھوں، اسرائیل پر تو وہ جوابی میزائل فائر کر ہی رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور جس تشویشناک صورتحال کا براہ راست پاکستان بھی نشانہ بن رہا تھا، وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال تھی۔ وہ مختلف عرب ممالک میں ایران کے حملے تھے، اور اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا۔ کئی دنوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اس جنگ میں فزیکلی کود سکتا ہے، یہ سعودی عرب کا کھل کر ساتھ دے سکتا ہے، یہ ایران کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری صورتحال تھی، اور پاکستان ساتھ ساتھ جب حملے ہوتے تھے ایران کی طرف سے تو ان کی بھی مذمت کرتا تھا، ایران پر حملہ ہوتا تھا تو اس حوالے سے بھی تشویش اور مذمت کا اظہار کرتا تھا، اسرائیل کی بھی مذمت کی، امریکہ کی بھی مذمت کی۔ یہ سفارتی کارڈز کس طریقے سے کھیلے اور کس طریقے کا ایک بڑا سرپرائز دیا ہے پاکستان نے، اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے۔ دنیا بھر کا میڈیا بھی حیران ہے، اور جو پاکستان کے مخالفین ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ یہ پاکستان کر کیا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جاتے رہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، پاکستان نے اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا، اور پاکستان نے اپنا یہ کردار بھی ادا کرنا تھا۔ عرب ممالک جو ہیں یہ مسلسل پاکستان کی طرف دیکھتے رہے، اور پاکستان آپ کو پتہ ہے ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کی طرف سے بار بار یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اگر کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا پاکستان کی طرف تو پاکستان ایران نہیں ہے، پاکستان مصر نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان لیبیا نہیں ہے، پاکستان کی اب
الگ ایک حیثیت ہے اور جس کو آزمایا جا چکا ہے پاکستان کی دفاعی جو ایک صلاحیت ہے مئی 2025 میں جب ہندوستان نے حملہ کیا اور جس طریقے سے ہندوستان کے پر جہاز گرائے گئے۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں، بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی براہ راست گفتگو ہوئی ہے۔ یہ اتوار کے دن ہوئی ہے۔ یہ پچھلے 48 گھنٹوں کی، پچھلے 72 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس ہیں اور انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے وزیر اعظم سے بات کی ہے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ، اور یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے بھی بات کی ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بات کی ہے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے، اور اس خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے اور پاکستان کا کردار، اور اس میں جو بتایا گیا ہے ترکی اور مصر اور پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے ان سارے معاملات پر بات کی گئی ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے جب یہ دعویٰ کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان براہ راست رابطہ ہوا ہے تو دنیا بھر کے میڈیا کے کان کڑے ہو گئے۔ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز اب اسلام آباد ہے، پاکستان ہے، اور ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے اندر یہی دیکھا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کیا رد عمل ہوگا، اور کیا یہ بات چیت آگے بڑھ سکے گی۔ جس طریقے سے مؤخر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ ایک اعلان جو انہوں نے کیا تھا کہ جو توانائی کے منصوبے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایران کے، اگر انہوں نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو یہ اعلان جو ہے یہ واپس لے چکے ہیں، اور 5 دنوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے مکمل اور جامع حل کے حوالے سے نہایت مثبت، نتیجہ خیز اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس تفصیلی اور تعمیری بات چیت کے انداز اور لہجے کی بنیاد پر جو اس ہفتے بھر جاری رہیں گی، میں نے محکمہ جنگ کو ہدایت دی ہے کہ ایران کے بجلی گھروں اور توانائی کی تنصیبات پر تمام فوجی حملوں کو 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے، جو جاری ملاقاتوں اور مذاکرات کی کامیابی سے مشروط ہے۔ یعنی اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو پھر حملے نہیں کیے جائیں گے، مذاکرات ناکام ہوں گے تو پھر دوبارہ سے حملوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ہم بھی یہی بتا رہے ہیں، دنیا کا میڈیا بھی یہی بتا رہا ہے کہ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس میں ترکی، مصر اور پاکستان کا کردار ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے ممکنہ طور پر یہ مذاکرات جو ہیں یہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ کون کس لیول، کس سطح کی شخصیات جو ہیں، عہدیدار جو ہیں، یہ ایران کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات میں شرکت کریں گے، یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ اس میں پھر اسرائیل کی یا اسرائیلی نمائندے کی، اسرائیلی کسی عہدیدار کی کیا حیثیت ہوگی، یہ ایک دلچسپ سوال ہے، اور جس کا جواب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ کہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ خطے میں جنگ ایران نے شروع نہیں کی۔ صدر ٹرمپ کا بیان توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنگ جاری ہے، یہ دشمن کی ایک اور شکست ہے۔ صدر ٹرمپ اور امریکہ ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، یہ بھی جو ہے انہی خبروں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان جب سامنے آیا تو اس کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کا یہ جو کردار ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، عالمی میڈیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔
پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کا ذکر ہو رہا ہے، سپہ سالار کا جو خاموش کردار ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ پاکستان نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، دنیا بھر کو سرپرائز دیا ہے، پاکستان کے مخالفین کو سرپرائز دیا ہے، اور یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 روز کے لیے حملے مؤخر کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اس کا کریڈٹ بھی پاکستان کو جاتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں اس اعلان میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ جب مذاکرات کا دور ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ایک طرف پاکستان کا کریڈٹ ہے، ایک طرف پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اپنی مثبت اور ان جو پازیٹیو کوششیں ہیں اس میں پاکستان کو کامیابی ہو، اور پاکستان کی جو اس وقت دنیا میں پوزیشن ہے، جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے تناظر میں ایک پوزیشن ہے، جنوبی ایشیا کے اندر جو ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پر پاکستان کا کردار ابھر کر سامنے آیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ کسی کو پاکستان کے مخالفین کو آسانی سے تو ہضم نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کے ساتھ خدشات بھی ہیں، کچھ اچھے امکانات کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس پر آئندہ کچھ گھنٹوں میں مزید چیزیں جو ہیں یہ کھل کے سامنے آئیں گی۔ فی الحال میڈیا کے ذرائع سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن جس طریقے سے اور جس تیزی کے ساتھ پاکستانی قیادت نے مختلف ممالک کے سربراہان سے رابطے کیے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف کا رابطہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ہوا ہے، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جس طریقے سے سرگرم ہیں، اور جس طریقے سے عالمی مارکیٹ پہ اثر پڑ رہا ہے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے، اور ایک نئی اور ایک اچھی پیش رفت کے طور پر ان ساری چیزوں کو، اس سارے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ آنے والے چند گھنٹے جو ہیں، آنے والے 48 گھنٹے، آنے والے 72 گھنٹے، یہ انتہائی اہم ہیں۔ ان ساری ڈیولپمنٹس کے اوپر ہماری اور آپ کی نظر رہے گی، اس لیے بھی نظر رہے گی کہ اس میں پاکستان کا ذکر ہے، اور اس لیے بھی رہے گی کہ پاکستان کے پڑوس میں ایران کے اوپر جنگ مسلط ہے۔ پاکستان ایک طرف اگر خود ایک جنگ میں مصروف ہے، گو کہ پاکستان نے اس کو جنگ کا نام نہیں دیا، وار کا نام نہیں دیا، اس کو آپریشن کا نام دیا ہے کہ پاکستان اس وقت تک افغانستان کے اندر آپریشنز جاری رکھے گا جب تک اس کے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔ سیز فائر تھا عید الفطر کے دنوں میں، وہ سیز فائر کا وقت گزر چکا ہے۔ اب اس حوالے سے بھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، اس معاملے پر بھی نظر رہے گی، اور ایران والے معاملے پر بھی نظر رہے گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔